میں بڑی وضاحت کے ساتھ تمہیں کہنا چاہتا ہوں کہ میں جینوئنلی محسوس کرتا ہوں کہ اس وقت ہمارے دو بنیادی رہنماؤں کو شدید سیکورٹی خطرات لاحق ہیں. کس کو؟ نواز شریف صاحب کو اور مولانا فضل الرحمان کو. ٹھیک تو اس کا خدشے کا اظہار ٹھیک. ہیونگ سیڈ دیٹ، اصل میری بات یہ ہے کہ صاحب آپ نے ایک سفر شروع کیا تھا. وہ سفر شروع ہوتا ہے ووٹ کو عزت دو، اور اس کی وجہ سے لوگوں کا بہت کچھ دے لاسٹ اٹ. 2018 کے انتخابات میں بہت سارے لوگ جو جیتے ہوئے تھے وہ ہارے گئے. بہت سارے لوگ اس سے پہلے جو پورا بلڈ اپ ہوتا رہا اس میں مثال کے طور پر ڈان لیکس ہوئی، لوگوں کے کیریئر تباہ ہوئے. راؤ تحسین صاحب مثال کے طور پر انفارمیشن آفیسر تھے، ان کو ان کا سیکٹری انفارمیشن ہونا جو ہے وہ دیوار پہ لکھا ہوا تھا، وہ بیچارے نہیں ہوئے. پرویز رشید صاحب کا میں پھر بھی کہتا ہوں یار کہ سیاسی بندہ جو ہوتا ہے، لیکن متاثرین میں اور وہ جو مرحوم جو تھے وہ اپنا یار وہ یہ افنان کے والد جو تھے وہ ابھی نام ان کا ابھی آ جائے گا، مشاہد اللہ صاحب، ان بیچاروں کو آپ نے یوں کر کے، اور جب بھی آپ کو معافی تو نہ ملی، اپنے قریب ترین دوستوں کو بھی آپ نے قربان کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کی عدم موجودگی میں جو فضا بنی ہے، آپ نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بھول گئے تھے، ہم 4 دن سے ذکر نہیں کیا، آج آپ نے پھر کر دیا. نہیں تو وہ نعرہ میں نے بلند کیا تھا. میڈیا جو ہے 7 بجے سے لے کر رات کے 11 بجے تک کہیں نہ کہیں ایک سیگمنٹ یہ ضرور ہوگا کہ کیا نواز شریف لاڈلے ہیں. یہ تو میں نے تو نہیں کہا سارے ٹیلی ویژن والوں کو نا، میں بیچارہ کون ہوتا ہوں. تقریباً میرے سامنے تو آپ بیٹھے، لیکن آپ ان چند لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے یہ ایسا تاثر بلڈ کیا ہے. یہ تاثر میاں صاحب نے خود بلڈ کیا کہ میں لاڈلا ہوں. یار انہوں نے نہیں کیا تو آج کل وہ جن کے نرغے میں ہیں، انہوں نے جیسے لینڈ کیا تھا 48 گھنٹے کے اندر اندر، ابھی کمر بھی سیدھی نہیں کی تھی، بھاگ گئے تو پہننا کی کہتا جی وہ احتساب والی بات یاد ہے نا آپ کو. اس کے بعد یہاں پہ انگوٹھا وغیرہ لگا کے لاہور گئے، اور بڑی مہارت سے ہم نے کبھی جادوگروں کے پاس دیکھے تھے اس طرح کے کبوتر یا اس دن جلسے میں. جیسے کمال، وہ کالے والا نہیں بیٹھا، وہ سفید والا چٹا. ہاں چٹا. اچھا، اور باقاعدہ یعنی کہ ایک پیکاسو کی پینٹنگ جو ہے وہ ورچوئل لائف کیا تصویر کر کے یوں کر دیں. اب عرض میرا مطلب یہ ہے کہ صاحب ایسی صورتحال میں جب کہ ایک بہت ٹینشن کی فضا چل رہی ہے، یہ آئے کہ آپ کو لایا جا رہا ہے، سجنا ہے محفل تیرے لیے سجائی گئی ہے، اور اب باتیں ہو رہی ہیں کہ اہتمام کیا جائے گا، انشور کیا جائے گا کہ 2/3 میجورٹی دلائی جائے. یہ نواز شریف کہہ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں نا. میاں صاحب نے تو اس کے بعد کوئی ایسا بیان ہی نہیں دیا، وہ تو روایتی. اب میں یہ بھی سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آپ نواز شریف کے خیر خواہ ہیں یا آپ ان کے دشمن ہیں. ذاتی طور پر میں نواز شریف صاحب سے بہت ہمدردی محسوس کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ یہ یعنی پاناما دستاویزات کے منکشف ہونے کے بعد باقاعدہ زیادتی ہوئی اور منظم انداز میں ہوئی، اور وہ تقریباً 1 سال تک مسلسل ذلت کے سفر سے گزرتے اب وہ کیا کریں؟ ان کے لیے بہتر یہ تھا کہ جہاں تھے وہیں رہتے. اگر وطن واپس ہی آ گئے تھے تو اپنے مقدمے وغیرہ کلیئر کروا کے وہ تو کریں گے نا، وہ تو الگ سے چل رہے ہوں گے. وہ انہوں نے کون سا کہا کہ میں آپ کچھ کہتے رہے کہ وہ خائن کا تاثر. بابو کچھ چیزیں، ایک چیز ہر پولیٹیکل لیڈر کے لیے دنیا بھر میں ایک لیگیسی ہوتی ہے یا نہیں، کہ لیگیسی فیکٹر، کہ آپ کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں. آپ اس ملک کے 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے تو آپ کی لیگیسی آج سے 50 سال بعد کتابوں میں کیا لکھی جائے گی. اس حوالے سے میں نے کہا کہ جی میاں صاحب کے ساتھ زیادتی یہ ہوئی ہے کہ اگر فرض کیا کہ یہ بھی مان لیا جائے کہ جی 5 سال تک ان کی سزا ہے، جو میں نہیں مانتا. ٹھیک ہے میں نہیں مانتا، ایسا نہیں ہوگا. اس کے باوجود کریں کیا سر؟ دیکھیں میرا جو بیسک پوائنٹ، ایک تجزیہ کار کے طور پہ تجزیے کے ساتھ تو فیئر ہوں نا آپ. مطلب آپ کا غلط تجزیہ دے رہے ہیں تو کہہ دیں عدنان حیدر یا سننے والوں مجھ سے غلطی ہو گئی. آپ نے طلعت صاحب کے ساتھ بیٹھے، آپ نے یہی کہا کہ وہ خائن والا جو ان پہ ٹیکا ہے، آپ یہاں 3 دفعہ آج آپ کہ وہ تاثر بھی ظاہر کریں. آج آپ نے پتہ ایک اور لفظ کہہ دیا جوش. اچھا جوش خطابت میں آپ کہہ جاتے ہیں، آپ کو میں تو بڑے غور سے سن رہا ہوں. آج آپ نے کہا جی وہ یہ تاثر بھی ظاہر کریں لاڈلے والا انہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ بالآخر ارے بھائی الیکشن لڑے کہ یہ تاثر ظاہر کرتے رہے. بالآخر انہوں نے گھوڑے پر ارطغرل یا بابر کی طرح بیٹھ کر جو ہے نا وزیر اعظم ہاؤس نہیں پہنچنا ہے. انہوں نے پہنچنا ہے ایک اتحادی مہم کے ذریعے.
تو وہ انتخابی مہم کے زمانے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے خائن کا تاثر ظاہر کریں، پھر آپ نے ایک نیا الزام ان پہ دھر دیا، تہمت در دی کہ بھائی وہ لاڈلے ہیں، تو میں لاڈلے کہہ کا رہا تاثر ہوں کہ لاڈلے پن کا تاثر اب میں نہیں دے رہا، غلط مووز ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، سیاسی اعتبار سے اس وقت نواز شریف صاحب کی بنیادی فرسٹ فوکس یہ تھا، انہوں نے آرام برام کر لیا، تو اب یہ نہ دیکھو ابھی گھڑی، ایک منٹ ٹھہر جاؤ. وہ یہ ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ انہوں نے لاہور میں اپنی میل ملاقاتیں ہو گئیں، مری شری بھی ہو گئی، یہ فوری طور پر جو ہے یہ کے پی کے موو کر جاتے ہیں. کے پی کے میں اس وقت ان کی جماعت، ارے بلوچستان جا رہے ہیں وہ، یار سنو آپ آپ نے نے اب یہی، اب آگے تو مجھے جانے نہیں دے رہے ہو. بولیں کے پی کے میں بیٹھتے اور وہاں پر اپنی پارٹی کے ریوائول پر فوکس کرتے، وہ کرنے کی بجائے کرنے کیا چاہ رہے ہیں، اور ان کی اپنی پارٹی کے لوگ، ان کی اپنی پارٹی کے لوگ، میں نہیں، ان کی اپنی پارٹی کے لوگ وہ کہتے ہیں صاحب یہ کیا ہو رہا ہے جی. ہمیں ڈچ کیا سب سے پہلے باپ نے، وہ ثناء اللہ زہری، ان سے ملنے گئے جناب علی. اس وقت شاہد خاقان عباسی جو وزیر اعظم ہوتے تھے، انہوں نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا، اپنی جماعت کے وزیر اعظم سے. انہیں کہہ دیا میں تو استعفیٰ دے رہا ہوں. اور ان کی جماعت میں ہی لوگ جو ہیں وہ باپ کے کہنے پر باپ ہو گئے، اور انہوں نے یہاں پہ سعادت، اب یہ جا رہے ہیں انہیں بنانے کے گڈ لیے. موو نا یار، No, گڈ موو. it shows- کہ اگر انہوں نے یار کم از کم اتنا تاثر تو ہوتا کہ وہ جاتی عمرہ آ کے اپنی ماضی کی کوتاہیوں پہ معافی مانگ رہے ہیں. ارے نصرت بھائی، سر آپ اخلاقیات پر فوکس آپ کا اس زیادہ سے ہے. سیدھا سادہ یہ ہوا کہ ان کو کہا گیا کہ سر آپ فکر نہ کریں، آپ دل بڑا کر کے اسی طرح بہلایا. اور میں نے دیکھا ہوا ہے اپنی وہ زندگی ایک میں، بہلا پھسلا مجھے نہیں کر. سمجھ سن لو آ پہلے رہی. میری بات، ہاں. سر بات سنیں میری، آپ دل بڑا کریں سر، اتنے بڑے لیڈر ہیں، 20 اسٹیٹس مین، آپ سر کوئٹہ اتریں، ان کو تھاپڑا دیں، سارے کے سارے آئے، اور آگے کیا چورن بیچا جا رہا ہے. معاملہ اس میں نیشنل اسمبلی کی سیٹس نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جناب صوبائی حکومت بنائیں. بلوچستان میں نا، یس سر. اور کیوں بنائیں؟ تاکہ اس کے بعد جب مارچ 2024 میں سینٹ کا آدھا سیٹیں خالی ہوں تو آپ بلوچستان سے بھی زیادہ سے زیادہ سیٹس لے کر آئیں. دس از اے گڈ موو نا یار. لیکن وہ گڈ موو کرنے کے لیے باپ کے پاس جانا پڑ رہا ہے نا، تو پھر لوگ لاڈلا ہی کہیں گے نا. ورنہ اگر ان کا سیاسی قوت اور طاقت یہ ریفلیکٹ کرتے کہ بھئی میں تو کہیں نہیں جا رہا ہوں. نصرت صاحب دیکھیں، اب جیسے پنجاب میں ان سے ٹکٹ مانگنے کے لیے ہر طرح کی سفارشیں آ رہی ہیں نا، اور یہ اپنی جماعت کے لوگوں کو نظر انداز کر کے، جیسے مثال کے طور پر یہاں پہ ایک حلقہ ہے، یہاں سے چودھری نثار علی خان اور صدر خان لڑا کرتے تھے، ابھی بھی لڑیں گے. تو وہاں پہ بڑے عرصے سے وہ انجینئر قمر الاسلام کام کر رہا تھا، ٹھیک ہے، اس بیچارے کو صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ ملے گا. اور ان کی جگہ جو میں نے سنا ہے بات چل رہی ہے کہ ایم ایل اے کا ٹکٹ ایک ایسے صاحب کو مل رہا ہے جن کا کبھی سیاست سے کوئی واسطہ ہی نہیں رہا، اور وہ بڑے امیر آدمی تو ہے، بہت امیر آدمی. تو بس ٹھیک ہے، پھر آپ ایسا غربت کے زمانوں میں امیر کام آئیں گے نا سر. اب کوئی کم از کم میں 5 یا 6 ایسے افراد کے اور حلقوں کے نام جانتا ہوں، وہاں کے بندے پتہ کیا کہہ رہے ہیں، مریم بی بی تسی میرے حلقے تو لڑ لو نا، پھر تسی خالی کر لیں تو میں لڑ لوں. یعنی کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک وائن لانر دوں آج آپ This is not politics. پلیز آپ خدا کے لیے اس ملک میں اپنے تجربے کی بنیاد پر سیاست کی، سیاسی عمل کی عزت بحال کیجیے. اگر ووٹ کی عزت بحال نہیں کر پاتے تو جب یہ 1997 کے بعد 2/3 میجورٹی اور ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں بد نصیب تھا جب یہ نفاذ شریعت کے لیے تھے، تو میں نے لکھا تھا امیر المومنین کا ایکسپریشن، میں نے ان کے بارے میں لکھا تھا کہ ہی وانٹس ٹو بی امیر المومنین. یہ نصرت جاوید تھے. اس کے بعد جب وہ پاس ہو گیا تو یہ وہ ظفر علی صاحب جو ہوتے تھے، وہ ظفر شاہ صاحب، ان کے ہاں انہوں نے بڑا کھانا کیا، تو مجھے دیکھتے ہی میاں صاحب نے بڑے طنزی انداز میں گلا کیا، تسی بڑے انقلابی بنتے ہو، میں اسٹیٹس کو انہوں توڑتا تو تسی انہوں منگتے ہی نہیں. میں کہا جی چھڈو پرا، میں کیا بات کروں اب آپ سے. بس ظاہر ہے کہ میں ایک وزیر اعظم کے ساتھ تو نہیں کیا جا سکتا.